1980 سے پہلے دبئی صرف ایک صحرا تھا، لیکن صرف 40 سالوں میں دبئی کے حکمران نے دبئی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ASM نان سٹاپ نالج کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج سے صرف 40 سال پہلے تک یہاں ایک صحرا تھا اور صرف چند چھوٹی عمارتیں تھیں، لیکن آج یہاں دنیا کا امیر ترین اور جدید ترین شہر موجود ہے۔ یہ دبئی شہر ہے۔ لیکن آخر یہ معجزہ ہوا کیسے؟ ناظرین، شیخ محمد بن راشد المکتوم متحدہ عرب امارات کے حکمران ہیں۔ انہوں نے ہی اتنے کم وقت میں دبئی کو کامیابی کے ساتھ اس کے موجودہ عروج پر پہنچایا ہے۔ دبئی عالمی سطح پر اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی اسے ایک ملک سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دبئی کوئی ملک نہیں ہے، بلکہ متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے۔ وہ شہر جو کچھ سال پہلے تک صرف ایک صحرا تھا۔ دنیا بھر سے لوگ برج خلیفہ کو دیکھنے کے لیے دبئی آتے رہتے ہیں، لیکن دبئی کا حکمران اس کو دیکھ دیکھ کر اب تنگ ہو چکا ہے۔ اسی لیے محمد بن راشد اب برج خلیفہ سے بھی اونچی عمارت تعمیر کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا نام دبئی کریک ٹاور ہے۔ دبئی جو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت رکھنے کا عالمی ریکارڈ رکھتا ہے، اب وہی دبئی اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ توڑنے کے لیے تیار ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دبئی کریک ٹاور 1300 میٹر اونچا ہوگا، جو کہ بادلوں کو پھاڑتا ہوا نکلے گا، جبکہ برج خلیفہ کی اونچائی صرف 800 میٹر ہے۔ ناظرین، دبئی بنیادی طور پر دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن سائٹ ہے، جس کی ترقی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ جبکہ دبئی 1980 تک ایک ویران صحرا تھا، لیکن اس کے بعد تیل کی دریافت نے اس کی تقدیر کو مکمل طور پر بدل دیا۔ تاہم محمد بن راشد ایک عقلمند اور ہوشیار حکمران ہیں۔ انہوں نے دبئی کو صرف تیل کے ذخائر پر انحصار نہ ہونے دینے کا فیصلہ کیا، اس کے بجائے انہوں نے دبئی کے لیے ایک اسٹریٹجک ویژن تیار کیا، جس نے دنیا بھر سے سیاحوں اور تاجروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ آج دبئی اپنی معیشت کا صرف 5% تیل کے وسائل پر انحصار کرتا ہے، باقی 95% سیاحت اور تجارت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دبئی اب دنیا کے سب سے بڑے تجارتی مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔ ایک قابل ذکر بات خاص طور پر یہ کہ دبئی کی آبادی کا صرف 15% مقامی عربوں پر مشتمل ہے، جبکہ باقی 85% غیر ملکیوں پر مشتمل ہے، جو دبئی صرف کام کرنے کے لیے آتی ہے۔ 1995 میں دبئی میں صرف ایک اونچی بلڈنگ ہوتی تھی، جس کا نام دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، لیکن آج دبئی میں 917 بلند و بالا عمارتیں ہیں، جو آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم دبئی پولیس فورس کی بات کرتے ہیں۔ دبئی پولیس عام گاڑیاں استعمال نہیں کرتی، اس کے بجائے ان کے پاس سپر کاروں کا ایک شاندار کلیکشن ہے، جس میں آسٹن مارٹن وین 77، آؤڈی R8، فراری، بینٹلی کانٹیننٹل GT اور لیمبورگینی شامل ہیں۔ اگر مالز کی بات کی جائے تو دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے، جس میں 1200 شاپس موجود ہیں۔ پام جمیرہ، جو دبئی میں واقع ہے، اب تک کا سب سے بڑا مین میڈ آئی لینڈ ہے۔ پوری دنیا میں صرف ایک 7 ستارہ ہوٹل، 7 سٹار ہوٹل ہے، اور وہ دبئی میں ہے، جس کو پوری دنیا برج العرب کے نام سے جانتی ہے۔ محمد بن راشد چاہتے تھے کہ دبئی میں ڈزنی لینڈ بھی ہو، جو امریکہ میں واقع اصل ڈزنی لینڈ سے بھی بڑا ہو، لیکن ڈزنی لینڈ نے محمد بن راشد کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ جواب میں محمد بن راشد نے دبئی میں ڈزنی لینڈ سے کہیں زیادہ شاندار اور عالمی معیار کے انڈور ایڈونچر پارکس قائم کیے۔ ان میں سے ایک ہے IMG ورلڈز آف ایڈونچر ہے، جس میں ایک وقت میں 20,000 لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام حقائق اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ دبئی کے حکمراں کا ویژن حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آج دبئی میں دنیا بھر کے لوگ رہتے ہیں، یہاں لگژری زندگی موجود ہے، دبئی میں جدید ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، اور یہ شہر مستقبل کی جھلک پیش کرتا ہے۔ ناظرین، سوچیں، ایک صحرا دنیا کے سب سے جدید شہروں میں کیسے بدل گیا۔ یہ صرف پیسے کی نہیں، بلکہ ویژن اور منصوبہ بندی کی طاقت تھی۔ دبئی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ویژن بڑا ہو تو صحرا بھی دنیا کا مشہور ترین شہر بن سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں دبئی کی سب سے حیرت انگیز چیز کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔